میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، سارے کمرے کے پردے کھڑکیوں کے سامنے کر دیے۔ کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں بیڈ پہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھتا، کہنے لگی پہلے میری ویڈیو ڈیلیٹ کرو میرے سامنے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ویڈیو۔ میں نے کہا پہلے میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ کہنے لگی میں اس وقت تمہاری دسترس میں ہوں، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے میں بچ کے جا سکتی ہوں؟ اس وقت وہ میرے حصار میں تھی، بے حد قریب، پھر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، تم بات کی پکی ہو تو میں بھی وعدے کا پکا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل پکڑا، اس کی ویڈیو نکالی اور اس کے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ کہنے لگی گیلری میں سے بھی ابھی ڈیلیٹ کرو۔ میں نے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد گیلری میں سے بھی ڈیلیٹ کی۔ مکمل طور پر میں اس کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ پھر میں نے موبائل ایک طرف پھینکا۔ اب اس کی باری تھی میری بڑھتی ہوئی شدت سے اسے روشناس کروانے کی اور اسے میری شدتیں برداشت کرنے کی، لیکن اس میں بھی وہ کمال ضبط رکھتی تھی۔ کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اس نے، لیکن دوسری کال گرلز کی طرح میرا ساتھ بھی نہیں دیا تھا، بس کسی پتھر کی مورت کی طرح تھی، کوئی حسین مجسمہ جس سے میں اپنی خواہش پوری کرتا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب دوپہر سے شام ہو گئی، کب شام رات میں بدلنے لگی۔ میری آنکھوں میں اب نیند اترنے لگی۔ ابھی بھی میں نے اسے اپنے پہلو سے لگا رکھا تھا۔ ایسے لگتا تھا پہلی بار کسی لڑکی کو چھوا ہو، ایسے لگتا تھا کوئی پہلی بار لڑکی میرے اتنا قریب آئی ہو، حالانکہ ایسے تھا نہیں۔ کہنے لگی 8 بج رہے ہیں۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی اب مجھے جانے دو، میرے والد پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نکاح نامے کے پیپرز کے ساتھ ہی طلاق کے پیپرز بھی تیار کر کے لایا تھا۔ سوچا تھا کہ اپنا مطلب پورا کر کے طلاق نامہ انزل کے ہاتھ میں دے کر اسے بھیجوں گا، تاکہ دوبارہ تھپڑ مارنے سے پہلے وہ اچھی طرح سے سوچ لے کہ تھپڑ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ میرے پہلو سے نکل کے واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر اس نے وہی لباس پہن لیا، اپنی سفید چادر بھی اوڑھ لی، ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے ویسے بھی گہری نیند آ رہی تھی، میں آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کہنے لگی شامیر۔ میں نے کہا اب کیا ہے؟ جاؤ، دروازہ کھولو، جا سکتی ہو تم۔ کہنے لگی طلاق نامے پہ سائن کر دو۔ یہ سن کے میری آنکھیں پوری کھلی۔ میں نے کہا ابھی جاؤ پھر بات کریں گے۔ کہنے لگی نہیں، یہی بات ہوئی تھی، تم طلاق نامے پہ سائن کر دو اور کہہ دو کہ تم نے مجھے طلاق دی۔ 3 بار یہ کہہ دو میں چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کے مجھے غصہ آنے لگا۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے کہ میں مکر جاؤں گا؟ میں نے کہا جاؤ نہیں دیتا، کیا کر لو گی؟ کہنے لگی تم نے وعدہ کیا تھا نا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں دوں گا، جب میرا دل چاہے گا تب دوں گا۔ چلو شاباش، نکلو یہاں سے، اپنا فون آن رکھنا۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں دو گے؟ تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتے ہو، وہ تم مجھ سے لے چکے ہو۔ اب طلاق نامے پہ سائن کرو اور مجھے طلاق دو، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی بھی اس کے آنسو بہہ رہے تھے، رو رہی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سائیڈ سے اپنی شرٹ پکڑی، اسے پہن کے میں نے شرٹ کے بٹن بند کیے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں دوں گا۔ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میرا دل ابھی بھرا نہیں ہے، جب تک میرا دل نہیں بھرے گا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ابھی سن لیا جواب، چلو شاباش، اب جاؤ اور فون آن رکھنا، جب تمہیں فون کروں گا تو تمہیں آنا پڑے گا۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا نہ، آنا پڑے گا تمہیں، جانتی ہو نا میں شوہر ہوں تمہارا، اور شوہر کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت کو تو برباد نہیں کرنا چاہتی نا تم گناہ ثواب بہت دیکھتی ہو نا، تمہیں یہ ڈر تھا نا کہ زنا نہ ہو جائے، اس لیے نکاح کر لیا، تو اب یہ تو پتا ہوگا نا کہ شوہر کا کہنا ماننا چاہیے۔ کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، رہی بات طلاق کی تو میں کورٹ کے ذریعے تم سے لے لوں گی۔ میں نے کہا اچھا۔ یہ بات سن کے میں ہنسنے لگا، پھر اس کے پاس آیا، اس کے خوبصورت چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت جیسے ہی پھیرنے لگا، اس نے میری کلائی زور سے پکڑ کے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، ایک تھپڑ کا خمیازہ تم ابھی بھگت کے جا رہی ہو، پھر دوبارہ مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو، سوچو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہنے لگی زیادہ دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ابھی جاؤ اور جب تمہیں بلاؤں گا تو تمہیں یہاں آنا پڑے گا۔
کورٹ کے ذریعے خلا لینا چاہو گی تو تمہیں خلا لینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ کورٹ کی دھمکی مت دینا مجھے۔ وہ میرے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں اتنی اکڑ کیوں تھی۔ میں کون سا اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا؟ میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جس طرح سے وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی، مجھے ایک ضد سی ہو گئی کہ اسے اتنی آسانی سے طلاق نہیں دوں گا، اسے اچھی طرح سے استعمال کروں گا جب تک میرے اندر کی پیاس نہیں بجھ جاتی۔ پتہ نہیں کیسا جام پلا کے گئی تھی اپنے حسن کا، میرے اندر تو جیسے طلب بڑھنے لگی، لگتا تھا ابھی بھی تشنا لب ہوں، حالانکہ کچھ دیر پہلے میں نیند کی شدت سے بے حال تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ نیند آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ میں ہوٹل کا کمرہ چھوڑ چکا تھا، گھر چلا گیا تھا، اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل میرا سکھ چین چھین رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا مجھے ہو کیا گیا ہے۔ پہلی بار تو کسی لڑکی کی رفاقت کا مزہ نہیں چکھا تھا، کئی بار لڑکیوں کے ساتھ رات گزاری تھی، لیکن صبح تک ساری خماری اتر جاتی تھی۔ یہ کیسی لڑکی تھی جس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں بے چین سا ہو گیا؟ جی چاہا وہ ابھی میرے کمرے میں آ جائے، میرے بے حد قریب۔ میں اس کی قربت کو مس کر رہا تھا، آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا لگ رہا تھا اسے سوچنا، اسے محسوس کرنا۔ شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے اندر اتار لوں، اپنے اندر کہیں سمو لوں، اپنی روح میں اتار لوں۔ اس کا چہرہ، اس کے لمبے گھنے بال، اس کی روئی روئی آنکھیں، آنکھوں میں پھیلا کاجل۔ اف، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا، کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی میرے حواسوں پہ سوار ہو چکی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا وقت پیچھے کو پلٹ جائے، جب میں اس کے بے حد قریب تھا وہاں جا کے وقت ٹھہر جائے۔ میں دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کہ اس سے نکاح کر لیا، ورنہ اتنی آسانی سے وہ دوبارہ میری دسترس میں نہیں آتی۔ ویڈیو تو وہ ڈیلیٹ کروا چکی تھی، دوبارہ کبھی مجھے اس کی ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر وہ میرے ہاتھ کبھی نہ آتی۔ اس بار وہ خود نکاح کر کے میرے جال میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ میں اسے اپنی چالاکی سمجھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے 2 دن گزارے، لیکن میرا صبر جواب دے گیا۔ 2 راتوں سے سو نہیں پایا تھا۔ میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا، انزل کو کال کی، اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ کہنے لگی طلاق کب دے رہے ہو؟ میں نے کہا میری جان، طلاق چاہیے؟ اسی ہوٹل کے روم نمبر 107 میں آ جاؤ، دے دوں گا طلاق۔ کہنے لگی فون پہ دے دو، میں سن رہی ہوں۔ اس کی بات سن کے میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ایسے نہیں انزل، ایسے نہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں دیکھتے ہوئے طلاق دینے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور میں یہ مزہ مس نہیں کرنا چاہتا۔ کہنے لگی ہوٹل کے کمرے میں نہیں آؤں گی، کسی ریسٹورنٹ میں آ جاؤں گی۔ شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں اسے پھر سے اپنے قریب نہ کر لوں۔ میں نے کہا طلاق چاہیے میری جان کو تو کمرے میں تو آنا پڑے گا، اور آج ہی آنا پڑے گا۔ سنو، جلدی آ جاؤ نا، یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یقین تھا وہ آئے گی، اسے طلاق چاہیے، اور مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے سگریٹ جیب سے نکالی، سگریٹ پینے لگا۔ 1 2 3 4، ایک کے بعد ایک سگریٹ، سینے میں جیسے آگ سی دہکنے لگی۔ آ کیوں نہیں رہی تھی؟ میں پوری سگریٹ کی ڈبیا خالی کر چکا تھا۔ اس پر شدت سے غصہ آنے لگا، میرے اندر ایک آگ بھڑکنے لگی۔ پتہ نہیں کیا کر گئی تھی مجھے، میں اس کی قربت کے لیے سچ مچ تڑپنے لگا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، کچھ تو الگ تھا، ورنہ میں کبھی کسی لڑکی کے لیے یوں بے چین نہیں ہوا تھا۔ اتنی شدت سے کسی کی طلب مجھے نہیں ہوئی تھی۔ 4 سے 5 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے اسے فون کیا، اس نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ دوسری بار کال کی تو وہ میرا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلا، رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس لڑکے کو کال کی جسے پہلے میں نے انزل کی جاسوسی پہ رکھا تھا۔ اس کے باپ کی دکان اور گودام کا پتہ پوچھنے لگا، ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ اس نے مجھے پتہ بتا دیا۔
وہاں کی گلی اتنی تنگ تھی کہ میری گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے گلی کی حالت دیکھی تو میرا جی متلانے لگا۔ عجیب سا ماحول تھا۔ میں آج تک کبھی ایسی چھوٹی تنگ گلیوں میں نہیں آیا تھا۔ جہاں میں نے گاڑی کھڑی کی وہاں پھل والے کا ٹھیلا تھا۔ میں نے وہاں سے پھل خریدا۔ اپنی اگلی چال کو سوچ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میں نے کافی سارے پھل لیے اور اس گلی میں چلا گیا۔ وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے بچے تھے جنہوں نے قمیضیں اور شرٹیں بھی نہیں پہنی ہوئی تھیں، صرف نکر پہن کے گلی میں بھاگ دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ یہ عمران صاحب کا مکان کون سا ہے؟ اس نے ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے اوپر رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے ایک نظر اس دکان کو دیکھا اور اس کے اوپر بنے سیمنٹ کے اس گودام نما گھر کو دیکھا جس میں شاید میں زندگی میں کبھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گیا تھا۔ سیڑھیاں بھی چھوٹی تھیں، چوڑی سی تھیں، کافی اونچی اونچی، پرانے زمانے کی لگ رہی تھیں۔ 2 افراد اکٹھے ایک ساتھ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے تھے۔ کافی گھٹن زدہ ماحول تھا۔ میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے میں وہ اونچی سیڑھیاں چڑھ کے ان کے دروازے تک پہنچ گیا۔ پرانا لکڑی کا بوسیدہ سا دروازہ۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ انزل نے کھولا۔ مجھے دیکھ کے وہ اتنی حیران کہ کوئی حد نہیں۔ شاید وہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ میں اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اندر نہیں آنے دو گی کیا؟ میں نے پھل پکڑا ہوا ہے، بہت وزنی ہے، چلو پیچھے ہٹو۔ لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کہنے لگی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا میرا سسرال ہے، اب یہاں آنے کے لیے بھی تم سے اجازت لینی پڑے گی۔ تم بیوی ہو میری، کچھ تو خیال کیا کرو۔ شوہر آفس سے تھکا ہارا سسرال پہنچا ہے اور بیوی اس سے سوال جواب شروع کر دے۔ چلو شاباش، پیچھے ہٹو۔ آج میں نے اپنے پیارے سے سسر جی سے ملنا ہے جنہوں نے ایک نایاب ہیرا پیدا کیا ہے۔ وہ بہت حیران تھی۔ میں نے اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے، مجبوراً اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ سامنے چارپائی تھی جہاں اس کے والد لیٹے ہوئے تھے۔ کافی نحیف سے تھے، کمزور اور لاغر قسم کے، کافی بوڑھے تھے، یا شاید غربت اور بیماری نے انہیں عمر سے پہلے کافی بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے دیکھ کے حیران ہوئے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے انزل بیٹا کون آیا ہے؟ میں نے کہا میں انزل کا۔ اتنا کہہ کے میں نے انزل کی طرف دیکھا، اس کا رنگ فک ہو گیا، مجھے التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا باس، انزل کا باس ہوں۔ کہنے لگے اچھا اچھا، انزل بیٹا بتایا نہیں تم نے تمہاری نوکری لگ گئی؟ وہ انزل سے پوچھنے لگے۔ میں نے کہا میں اس کا پرانا باس ہوں۔ میں نے وہ سارا پھل ان کی چارپائی پہ رکھ دیا۔ بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے بیٹے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بس مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سوچا خیریت پوچھ لوں۔ کہیں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی ہوگی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ چھوٹا سا صحن تھا، ایک کونے میں ایک باورچی خانہ چھوٹا سا بنا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ کہنے لگے انزل بیٹا کرسی لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگی جی ابا لا رہی ہوں۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں گئی اور ایک پلاسٹک کی کرسی لا کر چارپائی کے سامنے رکھ دی۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اور سنائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہنے لگے بس طبیعت کا کیا کہوں، دل کا مریض ہوں، بس اپنی بچی کو پریشان کر رکھا ہے، یہ بیچاری میرے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہے۔ کہنے لگے انزل بیٹا یہ پھل اٹھا کے باورچی خانے میں رکھ دو اور اپنے باس کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ کہنے لگی نہیں ابا، چائے کہاں، یہ ہم غریبوں کے گھر کی پئیں گے، ان کے شایان شان ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور شاید انہیں ہمارے گھر کی چائے پسند بھی نہ آئے۔ کہنے لگی آپ کس کام سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارے ہاتھ کی چائے پی لوں گا، بات تو میں تمہارے ابا سے کرنے آیا ہوں، تم سے نہیں۔ میری بات سن کے اس کی جان لبوں پہ آئی۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ سچ پوچھیں اس میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا اپنے لبوں سے اس کی پیشانی پہ آنے والے پسینے کو پونچھ دوں، لیکن اس کی یوں جان نکال کے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ بھی اسی صحن کے کونے میں بنا ہوا تھا، اس لیے جو بھی بات ہوتی وہ ضرور سنتی۔ کان تو اس کے یہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کے ابا کہنے لگے جی بیٹے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کی بیٹی نے جب سے میرے آفس کی نوکری چھوڑی ہے میں بہت گھاٹے میں جا رہا ہوں۔ کئی بار انزل کو فون کیا ہے، اس سے معافی مانگی ہے کہ پلیز واپس آ جاؤ، میں سیلری بھی ڈبل کر دوں گا، لیکن پتہ نہیں کس بات کی ناراضگی ہے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے۔
پتہ نہیں اس نے اپنے باپ کو کیا بتایا تھا۔ کہنے لگے دیکھیں میری بیٹی کو اپنی عزت بڑی پیاری ہے۔ یہ سن کے تو میری جان نکلی تھی کہ پتہ نہیں اپنے باپ کو سچ بتا بیٹھی ہے کیا۔ کہنے لگے آپ سب کے سامنے اسے یوں ڈانٹیں گے تو بچی کا دل تو خراب ہوگا نا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، یعنی اس نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اسے ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا بس غلطی تھی اس لیے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگے میری بچی اس دن بہت روئی تھی، میں نے کبھی اسے اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے میں غریب ہوں، اسے سہولیات نہیں دے سکتا، لیکن کبھی آنسو بھی نہیں دیے، اس لیے میں نے کہا کہ چھوڑ دو، نہ کرو، تنخواہ بھی مت لینا۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں سے بٹوا نکالا اور اس کی سیلری کی ساری رقم اس کے والد کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بیٹا؟ میں نے کہا یہ اس کی سیلری ہے، اس نے محنت کی تھی، یہ اس 1 مہینے کی محنت کے پیسے ہیں، آپ انکار مت کیجیے گا، میں خود چل کے آیا ہوں اور میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا، یہ رکھ لیں۔ تب تک وہ چائے بنا کے آ چکی تھی، اس نے میرے سامنے چھوٹی سی تپائی رکھی، پھر چائے لا کے اس پہ رکھ دی۔ پیسے اس نے اپنے ابا کے ہاتھ سے پکڑے اور میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگی سر یہ آپ واپس لے جائیں، میری وجہ سے آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر لیجیے گا، میں آپ سے کہہ کے آئی تھی۔ میں نے کہا پلیز معاف کر دو، میں خود چل کے آیا ہوں آپ کے گھر، معافی بھی مانگ رہا ہوں، اب آپ مجھ سے ایسی بے مروتی نہ برتیں، ہو گئی مجھ سے غلطی، اب آئندہ نہیں ہوگی پلیز۔ اس کے ابا کہنے لگے بیٹا رکھ لو، تمہارا باس خود چل کے آیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر انکل میں کیا سمجھوں، یہ کل سے آفس آئے گی؟ میں چاہتا تھا ایک بار بس وہ آفس میں لگ جائے، آفس آنے لگ جائے بس، پتہ نہیں میں اسے روز دیکھنا چاہتا تھا، روز اس کی قربت چاہتا تھا، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب وہ کسی نہ کسی بہانے میرے آفس آتی۔ وہ کہنے لگی نہیں آئی ایم سوری، مجھے نوکری مل چکی ہے، آپ کا بہت شکریہ سیلری دینے کے لیے، آپ کا شکریہ۔ کہنے لگی جتنی بھی ہے میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو ڈبل سیلری دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگی مجھے نہ تو اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے کام کی، میں اپنے کام سے بالکل مطمئن ہوں، آپ چائے پیجئے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ اسے ضائع نہ کریں۔ میں نے کہا میں بڑی فرصت سے آیا ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ پھر میں نے چائے اپنے لبوں پہ لگائی، پہلے گھونٹ پہ ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چائے بالکل کڑوی تھی، اس کے مزاج کی طرح، شاید چینی کی جگہ نمک ڈالا تھا اس نے۔ پہلا گھونٹ جیسے میں نے اپنے اندر اتارا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی سر کیسی بنی ہے چائے؟ اس نے مجھے ساتھ جلایا تھا، اس نے چینی نہیں ڈالی تھی، اس نے کچھ اور ملایا تھا۔ میں نے کہا پرفیکٹ، بالکل پرفیکٹ۔ میں نے بڑی مشکل سے چائے ختم کی۔ اس کے والد مطمئن تھے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا اب آپ کی بیٹی کے ساتھ باس امپلائی والا رشتہ تو ختم ہوا، لیکن دوسرا رشتہ کافی گہرا ہے، اس رشتے کے ناطے سے پھر آؤں گا۔ یہ سن کر اس کے والد مجھے نافہمی سے دیکھنے لگے، کہنے لگے بیٹا میں سمجھا نہیں۔ میں نے انزل کی طرف دیکھا، میں نے کہا بتایا نہیں تم نے اپنے ابا کو؟ انزل یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میں نے کہا انکل انسانیت کا رشتہ تو ہے نا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز انزل سے کہیے گا مجھے فون کر دے، نمبر ہے اس کے پاس، آپ پلیز بالکل بھی تکلف مت کیجیے گا، سمجھے میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، اوکے اللہ حافظ۔ میں یہ کہہ کر اس کے والد سے ہاتھ ملا کے واپس جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی، جیسے ہی میں دروازے تک پہنچا ایک دم سے پیچھے پلٹا، وہ شاید دروازہ بند کرنے آ رہی تھی۔ میرے یوں بے ساختہ پلٹنے پہ میرے بے حد قریب آ چکی تھی، مجھے یوں پلٹتا دیکھ کے وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں نے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ جہاں میں اور وہ کھڑے تھے وہاں دروازہ بالکل قریب تھا، اور وہاں سے اس کے باپ کی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی، تھوڑی سی گلی نما جگہ تھی۔ میں نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور سارے فاصلے ختم کیے۔ وہ شاید میری اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا ہوٹل کیوں نہیں آئی تم؟ میرا لہجہ کافی سخت تھا لیکن آواز کافی دھیمی تھی۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں، نکاح کیا ہے تم سے، چھوڑنے کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑوایا۔ میں نے کہا دیکھو آج میں نے تمہارے باپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر تم ہوٹل میں مجھ سے کل ملنے نہیں آئی نا تو تمہارے باپ کو میں بتا دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ خفیہ نکاح کیا ہے
اور میرے ساتھ ہوٹل میں ایک رات بھی بتائی ہے۔ یہ سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اگر کل تم ہوٹل میں نہیں آؤ گی تو میں کل پھر آؤں گا، اور اس بار میں تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ کہنے لگی پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا، بدلہ لے چکے ہو نا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا نشہ ہے تم میں، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، پاگل کر دیا ہے تم نے مجھے، اس لیے کہہ رہا ہوں ہوٹل میں سیدھے طریقے سے آ جانا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی آنکھ ونک کی، پھر اس کی کمر کو چھوڑ دیا۔ جی تو چاہ رہا تھا بازو سے پکڑ لوں، ساتھ لے جاؤں اپنے۔ میں سیڑھیاں اتر کر واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اب مجھے اگلے روز کا انتظار تھا۔ میں جانتا تھا اس بار وہ ضرور آئے گی۔ اگلے روز میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ آفس کا سارا کام وہ سنبھالیں، میں دوپہر کو نہیں آؤں گا، کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ پھر میں ہوٹل کے کمرے میں گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ پورے 2 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہی تھی، بڑے غصے میں تھی، اپنی اسی سفید مخصوص چادر میں۔ اسے دیکھ کے میں مسکرانے لگا۔ میری بےتابیاں میرے بس سے باہر ہونے لگی۔ وہ اندر آئی، میں نے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ کہنے لگی طلاق دو مجھے، کہاں ہے طلاق کے پیپرز؟ میں نے کہا طلاق دینے کے لیے نہیں بلایا تھا میں نے تمہیں، میں کب سے تمہارا منتظر تھا۔ میں نے بیڈ پہ رکھا ہوا شاپنگ بیگ پکڑا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا آج تمہیں سرخ رنگ کی نائٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں، جاؤ پہن کے آؤ۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ پکڑا اور میرے منہ پہ کھینچ کے مارا۔ کہنے لگی تمہاری رکھیل نہیں ہوں میں، کیا سمجھتے ہو تم مجھے، تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہوں؟ جب تمہارا جی چاہے گا تم مجھے فون کرو گے اور ایک کال گرل کی طرح سے مجھے بلاؤ گے، میرے ساتھ وقت گزارو گے اور پھر میرے منہ پہ چند پیسے مارو گے۔ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے شامیر، میں کوئی طوائف نہیں ہوں سمجھے، نہ تمہارے حکم کی غلام ہوں کہ تمہارے اشاروں پہ کٹ پتلی کی طرح ناچتی رہوں۔ اگر تمہارے دماغ میں ایسی کوئی بات چل رہی ہے نا تو اپنا دماغ درست کر لو، ورنہ گھر کا پتہ میں بھی جانتی ہوں تمہارے۔ وہاں جا کے جب میں نے تمہارے باپ کے سامنے یہ رشتہ دکھایا نا تو تمہارے بھی ہوش اڑ کے رہ جائیں گے۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے باپ کے سامنے میرا شوہر بننے کا، تو یاد رکھنا تمہارے گھر والوں کے سامنے میں بھی تمہاری بیوی بن کے دکھاؤں گی۔ انزل جبران کو کمزور سمجھنے کی کوشش مت کرنا، جتنی جلدی ہو سکے مجھے طلاق دے دو ورنہ تمہاری بینڈ بجا کے رکھ دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ اس ہوٹل کے کمرے سے واپس جا چکی تھی اور میرے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ واقعی عقل سے بالا تر لڑکی تھی، ڈرتی نہیں تھی، خوف نہیں کھاتی تھی، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی تھی۔ میں نے شاپنگ بیگ پکڑا اور کھینچ کے زمین پہ مارا۔ میرے باپ کو اگر بھینک بھی پڑ جاتی تو وہ میری جان نکال لیتے۔ میں نے دل میں کہا بھاڑ میں جائے، مر تھوڑی جاؤں گا اس کے بغیر، لیکن یہ شاید میری خام خیالی تھی۔ اس بار میں واقعی کچھ پریشان ہوا تھا۔ جو کچھ وہ مجھ سے کہہ کے گئی تھی وہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ابھی تک میں نے جتنی عیاشیاں کی تھیں میرا باپ ان سے نا واقف تھا، اور اگر پتہ بھی تھا تو یہ پتہ تھا کہ صرف عیاشی کی حد تک ہے، نکاح کسی سے نہیں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کے پاس ایسا تو کوئی ثبوت ہے نہیں کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے فٹافٹ سے گاڑی کی چابی پکڑی اور اپنے گھر آ گیا، کیونکہ نکاح کے بعد جب میں دوبارہ گھر گیا تھا تو ہوٹل سے سارے کاغذات اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، جن میں طلاق کے پیپرز بھی شامل تھے اور نکاح نامہ بھی تھا، لیکن وہ میں نے لاپرواہی سے اپنے کمرے کی دراز میں رکھ دیا تھا۔ میں نے جب کمرے میں گیا، سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پہ طلاق کے پیپرز موجود تھے لیکن نکاح نامہ نہیں تھا۔ شاید میں جب نیند میں تھا تو انزل نے دراز میں سے نکاح نامہ نکال کے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا اور پھر مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ یہ کھیل میں نے اس کے ساتھ کھیلا تھا اور بڑی کامیابی سے کھیلا تھا، اور دوسری بار وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں بلیک میل ہو، اس لیے بڑی چال بازی سے اس نے اپنا نکاح نامہ اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ وہ میری بینڈ بجا سکے۔ میرے تو اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کا پنچ بنا کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پہ زور سے مارا۔ شٹ انزل، یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ شامیر کو گرانا چاہتی ہو، اسے دھمکی دی ہے تم نے، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، میرے ساتھ چال بازیاں کرتی ہو۔ میں نے اسے کال کی لیکن فون ابھی بھی بلاک لسٹ میں تھا۔ میں نے ایک اور سم ڈالی اور اس سے اسے کال کی، اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا نکاح نامہ کہاں ہے؟ کہنے لگی میرے پاس ہے۔ میرا شک بالکل درست نکلا، بلکہ شک کیا مجھے 90% یقین تھا
بس 10% یہ شک تھا کہ شاید میں نے کہیں اور رکھ دیا ہوگا، لیکن اس نے فوراً سے اقرار کر لیا۔ کہنے لگی کیا سمجھا تھا تم نے؟ بار بار تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنوں گی؟ ایک بار تم نے میری عزت سے کھیلنا تھا، کھیل لیا، دوبارہ میں تمہیں چھونے کی بھی اجازت نہیں دوں گی کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگا سکو۔ شرافت سے مجھے طلاق دے دو ورنہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا باپ صرف ایک بڑا بزنس مین نہیں ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، اس کا ایک نام ہے معاشرے میں، ایک عزت ہے۔ اگر میڈیا کے سامنے میں نے وہ نکاح نامہ دکھا دیا نا شاہ میر، تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ میں نے کہا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ کہنے لگی طلاق دو مجھے کہو کہ انزل میں نے تمہیں طلاق دی۔ میں نے فون بند کر دیا اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں کروں کہ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلا اور میری والدہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی، کہیں اس بے وقوف لڑکی نے میرے باپ سے کچھ کہہ نہ دیا ہو، اس سے میں کوئی بھی امید کر سکتا تھا۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں نیچے گیا تو میرے والد کہنے لگے میں نے تمہاری لندن کی ٹکٹ بک کروا دی ہے، وہاں جاؤ اور 5-6 دن میں وہاں کے کلائنٹ سے اچھی طرح میٹنگ کر کے واپس آؤ۔ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر میرا سانس بحال ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ کب کی ہے ٹکٹ؟ کہنے لگے کل سے ہے، باقی اپنی تیاری کر لینا۔ میں نے کہا اوکے ڈیڈ، میں کر لوں گا۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، سوچ رہا تھا کہ اسے طلاق دے دینا ہی بہتر ہے، ورنہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گی۔ میں نے جیسے ہی دراز کھول کے طلاق کے پیپرز نکالے، میری والدہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے فوراً سے دراز بند کر دیا۔ کہنے لگی لاؤ میں تمہاری تیاری کروا دوں، تمہیں تو ویسے بھی کپڑے رکھنے کی سینس ہے ہی نہیں، سب کچھ بکھیر دیتے ہو۔ الماری میں سے اپنا بیگ نکال کے دو۔ میں نے الماری کھولی، اپنا بیگ نکال کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ میری والدہ مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھیں، ساتھ میں کپڑے بھی رکھتی جا رہی تھیں۔ ساری تیاری تقریباً انہوں نے ہی کی تھی، میں نے بس بیگ بند کیا تھا۔ کہنے لگی چلو آؤ شام کی چائے اکٹھے بیٹھ کے پیتے ہیں، 3-4 دن سے تو تم بالکل ہی وقت نہیں دے رہے۔ میں ان کے ساتھ باہر چلا گیا۔ پھر چائے کے بعد جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رات کے کھانے پر ہی جا کے ختم ہوا۔ میں کافی تھک چکا تھا، مجھے صبح جانا تھا، اس لیے آتے ہی میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو جانے کی افراتفری تھی، اس لیے بیگ اٹھایا اور لندن چلا گیا۔ لیکن یہاں بھی وہی بے چینی تھی۔ اتنا خوبصورت شہر، بے تحاشا حسن، بے باکی عیاشی، میرے مطلب کی ہر چیز تھی، لیکن لگتا تھا کہ کچھ کمی ہے، جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے۔ رات کو میں کلب چلا گیا۔ پاکستان میں تو میں شراب نہیں پیتا تھا، لیکن لندن آ کر کبھی کبھی کلب میں جا کر 1-2 پیگ پی لیتا تھا۔ وہاں کی حسین نیم اریاں لباس والی لڑکیوں کے ساتھ ریمپ پہ ڈانس بھی کرتا تھا۔ جس پہ زیادہ دل آ جاتا تھا اسے ایک رات کے لیے اپنے فلیٹ پر بھی لے جاتا تھا۔ رات کو میں کلب گیا، لیکن ڈرنکس میں اور نہ ہی سامنے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نظر آ رہی تھی۔ جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈانس کروں۔ وہاں کی ایک لڑکی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا جو مجھے جانتی تھی، اس کے ساتھ میں نے کئی بار راتیں گزاری تھیں۔ مجھے دیکھ کے خوش ہو گئی۔ میں نے بے دلی سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ ڈانس ریمپ پہ چلا گیا، لیکن کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کی بے چینی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا، ورنہ پہلے جب بھی لندن آتا تھا خوب انجوائے کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈانس کرتا رہا، وہ لڑکی میرے بے حد قریب ہو چکی تھی، لیکن دل میں ذرا سی بھی ہلچل نہیں مچ رہی تھی۔ جذبات تھے کہ لگتا تھا ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے دیکھ کے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوں یا اس کے قریب ہوں۔ سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور ڈانس چھوڑ کر کلب سے باہر نکل گیا۔ اپنی گاڑی میں واپس بیٹھا، اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ پتہ نہیں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیڈ پہ لیٹ کے میں نے اپنا موبائل پکڑا، واٹس ایپ کھولا، انزل کا نمبر نکالا۔ دل چاہا کہ اسے میسج کروں، لیکن پھر خوف آنے لگا کہ کہیں طلاق نہ مانگ لے۔ پتہ نہیں میں ایک طلاق کے نام سے کیوں گھبرانے لگا، حالانکہ مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی، بدلہ لینا تھا اور وہ میں لے چکا تھا۔ بے معنی سی باتیں تھیں، بے معنی سی لڑائی تھی۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اسے برباد کیا۔ حساب تو میرے حساب سے پورا ہو چکا تھا۔ وہ طلاق مانگ رہی تھی تو وہ حق پہ تھی، میں کیوں نہیں دے رہا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔
حالانکہ میں دینا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ دماغ کچھ کہہ رہا تھا، دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس کی آواز سن لوں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگلے دن میٹنگ تھی۔ رات کو بہت کوشش کی کہ جلدی سو جاؤں، لیکن نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ اگلی صبح میں نے کلائنٹ سے میٹنگ کی جو کہ کامیاب ہوئی۔ میرا اب یہاں کوئی کام نہیں تھا، حالانکہ پہلے بھی میں ایک آدھی میٹنگ کے لیے لندن آتا تھا، لیکن ایک ہفتہ 10 دن رہ کے چلا جاتا تھا۔ اس بار دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ واپسی کی ٹکٹ جلدی کی کروا لوں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ شاید میں اس کے ساتھ ایک جائز بندھن میں بندھا ہوا ہوں، شاید اس لیے وہ بار بار میرے خیالوں میں آتی ہے، بار بار اس کا خیال مجھے تنگ کرتا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ تعلق ختم کر دوں تو شاید یہ سوچ بھی ختم ہو جائے۔ یہی سوچ رہا تھا، ساتھ میں ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ آتی تھی، اس کی آنکھیں روئی روئی کاجل والی آنکھیں میرا چین چراتی تھیں۔ اس کے کپ کپاتے گلابی ہونٹ میرے دل کی دھڑکنوں میں ایک ارتکاز سا پیدا کر دیتے تھے۔ اس کے لمبے بال مجھے خوابوں کی دنیا میں لے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ گزاری وہ رات مجھے اپنی زندگی کے قیمتی اثاثوں میں سے ایک اثاثہ لگتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے صرف وہ رات تھی۔ میں اس کی قربت کو سوچ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے سگنل توڑ دیا اور آنے والی گاڑی برے طریقے سے میری گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی۔ میری گاڑی کلابازیاں کھا گئی، الٹی ہو گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ گاڑی کے شیشے بند تھے۔ میں جس طرف ڈرائیونگ کر رہا تھا وہاں کا شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، زور زور سے مکے مار رہا تھا، لیکن اندر آگ کی تپش بہت زیادہ تھی۔ شاید پچھلی نشست پر آگ لگ چکی تھی۔ مجھے اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ میری حالت یہ تھی کہ بیان سے باہر۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیشے کو توڑ کے باہر نکلوں، کیونکہ وہ دروازہ بالکل پچک چکا تھا، کھلنے کے قابل نہیں تھا۔ میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، میرا سر پھٹ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، لیکن سر میں درد اور ٹیسیں مزید بڑھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود بے جان سا ہونے لگا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا، میری سانس اکھڑنے لگی، اور پھر میں اس دنیا سے بالکل غافل ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے سر میں ابھی بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، درد بھی بہت ہو رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کے نرس میرے پاس آ گئی، میرا نام پوچھنے لگی۔ میں نے اپنا نام بتایا، پھر میرے والد کا نام، میرا ایڈریس۔ میں آہستہ آہستہ سب کچھ بتانے لگا۔ اسے لگا کہ شاید میں اپنی یادداشت نہ بھول گیا ہوں، لیکن مجھے سب کچھ یاد تھا۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب مجھے پتا چلا کہ میں 2 مہینے سے کوما میں تھا۔ میری گاڑی مکمل طور پہ جل چکی تھی، میرے پاؤں اور ہاتھ بھی جل چکے تھے، کمر کا ایک حصہ بھی جلا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب زخم بھر چکے تھے۔ لیکن میں بے ہوش تھا اور یہاں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے ہوں، میرے گھر والے کون ہیں اور کہاں ہیں۔ میرے گھر والوں کو یہ خبر ملی تھی کہ میں مر چکا ہوں، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے پر یہ پتا چلا تھا کہ گاڑی جل چکی ہے۔ میرے والد یہ خبر سن کر برداشت نہیں کر سکے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میرے پیچھے لندن میں بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ سب نے یہ سمجھا کہ شاید میں گاڑی کے ساتھ ہی جل کے مر گیا۔ اس نرس نے جب مجھ سے میرے والد کا نمبر پوچھا اور ان سے کانٹیکٹ کیا، جب انہیں میرے زندہ ہونے کا بتایا تو انہیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑے دھیرے دھیرے میں نے ان سے بات کی۔ وہ کہنے لگے، میں فوراً سے پہلے یہاں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ بیماری کی حالت میں بھی میرا باپ چند دن میں میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میری والدہ بھی آ گئی، مجھے دیکھ کے گلے لگایا، چومنے لگی، پیار کرنے لگی۔ میری والدہ بھی آ گئی، مجھے دیکھ کے گلے لگایا، چومنے لگی، پیار کرنے لگی، کہنے لگی ہم تو امید ہی چھوڑ چکے تھے، پتہ نہیں اللہ نے کون سی نیکی ہمارے آگے کی ہے کہ تم زندہ ہو۔ بہرحال 1-1.5 ہفتے میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ چکا تھا۔ میری ایک ٹانگ کافی متاثر ہوئی تھی، بس ایک چہرہ تھا جو بالکل ٹھیک تھا۔ میرے بابا مجھ سے کہنے لگے کہ میں سرجری کروا لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ہاتھ پاؤں کے کافی زخم بہتر ہو چکے تھے، لیکن میرا سینہ اور میری کمر اتنی زیادہ جلی تھی کہ پوری طرح سے جھلس گئی تھی، اور اس پہ عجیب سا بدنما سا داغ تھا۔ ہوش میں واپس لوٹتے ہوئے بھی میرے ذہن میں انزل تھی۔ کچھ دن بعد جب میں پاکستان آیا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید یہ اسی کی سزا مجھے ملی ہے۔ اس نے زبان سے بد دعا نہیں بھی دی ہوگی تو شاید اس کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا مجھے لگ گئی۔
مجھ پر یہ کھل چکا تھا کہ جو بھی ہو میں اس کا گنہگار ہوں۔ بہرحال میں یہ سوچ چکا تھا کہ اس سے معافی مانگوں گا۔ میں نے اس کے نمبر پہ کال کی لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ پھر جیسے ہی میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں، گھر میں رہ رہ کے گھبراہٹ ہونے لگی ہے۔ ایک ٹانگ سے ابھی میں تھوڑا سا اسٹک کی مدد سے چل سکتا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن جب میں اس کی گلی میں پہنچا تو آگے گاڑی سے اتر کر لنگڑاتے ہوئے چل کر اس کی دکان تک پہنچا۔ دکان پہ ایک شخص بیٹھا تھا اور وہ پرچون کی دکان تھی۔ وہ راشن کا سامان بیچ رہا تھا۔ میں اوپر کی طرف جانے لگا، کہنے لگا بات سنیں بھائی صاحب، آپ اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ اوپر جبران صاحب رہتے ہیں نا۔ وہ کہنے لگا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ سن کے مجھے دلی صدمہ ہوا، میں حیران بھی ہوا۔ میں نے کہا اوہ اچھا۔ میں پھر اوپر جانے لگا تاکہ انزل سے بات کر سکوں۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت میری تھی۔ کہنے لگا آپ اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اوپر ان کی بیٹی تو ہے نا، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ کہنے لگا وہ اوپر نہیں ہے، یہ دکان اور اوپر کا گودام وہ مجھے بیچ کے جا چکی ہیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی ہے وہ؟ کہنے لگا مجھے کیا پتا، بس یہ دکان اور گودام بیچ دیا، پیسے لیے اور چلی گئی۔ اب مجھے کیا پتا کہاں گئی ہے اور کہاں نہیں۔ میں نے کہا اس نے کچھ بتایا نہیں؟ کہنے لگا مجھے کیا معلوم وہ کون تھی کون نہیں، میں تو ایک اسٹیٹ ایجنسی والے سے میں نے بات کی تھی، میں اس لڑکی کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ میں نے کہا اسٹیٹ ایجنسی والے کا نمبر مجھے مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا مین روڈ پہ اس کی دکان ہے۔ میں اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس آیا، وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اپنی دکان بیچنی تھی، میں نے دکھا دی، اور اس بات کو بھی 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ ہم سب کے گھر کے اتے پتے تھوڑی نہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں واپس اس کی دکان سے باہر نکل آیا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی وہ۔ میں نے شمائلہ کو فون کیا، اس سے پوچھا کہ انزل کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میرا تو رابطہ ہی نہیں ہوا انزل سے۔ اس کے والد کے انتقال پہ میں گئی تھی، بہت رو رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، یہ تو میں تمہارے منہ سے سن رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، اگر کبھی اس کی کال تمہیں آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں بتا دوں گی۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ پریشانی کا لفظ تو بہت چھوٹا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا بیٹا یہ انزل کون ہے؟ اس کا نام سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی 1 مہینے پہلے ایک لڑکی آئی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، کہہ رہی تھی کہ تم سے بات کرنی ہے، تم سے بہت ضروری کام ہے اسے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اس وقت تو ہمیں یہی پتا تھا کہ تم شاید مر چکے ہو، تو ہم نے اسے یہی بتا دیا تھا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نے کہا آپ نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں مر گیا ہوں؟ میری والدہ کہنے لگی ہمیں یہی پتا تھا نا، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ تم کوما میں ہو؟ یہ تو ہمارے لیے بھی معجزے سے کم نہیں ہے کہ تم زندہ سلامت ہمارے سامنے ہو۔ میں نے کہا اس نے کیا کہا پھر؟ کہنے لگی کچھ نہیں کہا، بس وہ پھر واپس چلی گئی۔ اس کی نظروں میں مر چکا تھا، اس کا مطلب وہ خود کو میرے رشتے سے آزاد سمجھ چکی تھی۔ میری ٹانگ کا علاج بھی چل رہا تھا، حالانکہ میں اسٹک کے سہارے چلتا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے تمام دوستوں کو جو کہ بڑی بڑی فرمز کے مالک تھے، میں انہیں انزل کے بارے میں کہنے لگا کہ اگر جاب لینے آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، وہ کہیں بھی نظر آئے مجھے رابطہ کر کے بتائیے گا کہ وہ کہاں ہے۔ سب لوگ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگے۔ میری ٹانگ کافی حد تک تو ٹھیک ہو گئی تھی، اب مجھے اسٹک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کون سا اس سے محبت کرتا ہوں جو اس کے بارے میں اتنا پریشان ہو رہا ہوں، میں کیوں اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہا ہوں؟ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں دوبارہ سے آفس جانے لگا، لیکن کام میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے کسی چیز میں یا کام میں اپنا دماغ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی میرے سر پہ ایسے سوار ہو چکی تھی کہ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شامیر مرتضی کسی بھی لڑکی کے لیے اتنا پاگل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے اندر سے اس پرانے شامیر کو جگانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کبھی کسی کی پرواہ ہوئی ہی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لڑکی میرے لیے کوئی آخری لڑکی نہیں تھی، مجھے اپنے آپ کو ویسا ہی کر لینا چاہیے، لیکن میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں نے ایک لڑکی کو کہا کہ وہ کافی خوبصورت ہے،
مجھے پسند بھی بہت کرتی تھی. میں نے اسے ریسٹورنٹ پہ بلایا. وہ بہت خوش تھی. میرے سامنے بیٹھی تھی. شارٹ سی سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے تھی. اس کے بازوؤں کو دیکھ کے مجھے انزل کا خیال آنے لگا. اس کے دودیا بازو میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے. وہ وقت یاد آنے لگا. دل زور زور سے دھڑکنے لگا. سامنے ایمن بیٹھی تھی. اس نے چٹکی بجائی تو میں ہوش میں واپس آیا. وہ کہنے لگی کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں باتیں کر رہی ہوں اور تم ہو کہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے. میری تعریف ہی نہیں کی تم نے. میں نے خود کو جھٹکا تھا. ایمن کو دیکھنے لگا. وہ کافی ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی. کئی بار میں اس کے ساتھ وقت اور راتیں بھی گزار چکا تھا. کافی خوبصورت لڑکی تھی لیکن انزل نہیں تھی. میں نے کچھ دیر آنکھیں بند کی. خود کو ایمن کی تعریف کے لیے تیار کرنے لگا. اسے غور سے دیکھنے لگا. میں نے کہا تم میری دوست ہو اس لیے عام سی لڑکی تو ہو ہی نہیں سکتی. تم جانتی ہو میں حسین لڑکیوں کا دل دادا ہوں. وہ مسکرانے لگی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی. میں اپنی کیفیت پہ قابو پانے لگا. میں نے کہا ایمن تم بے حد حسین ہو, بہت خوبصورت ہو. وہ مسکرانے لگی. میں نے کہا جانتی ہو مجھے تمہارے چہرے پہ تمہاری آنکھیں سب سے زیادہ حسین لگتی ہیں. پھر میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. اس کی آنکھیں کالے رنگ کی تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایسے لگا جیسے اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا. اس کی آنکھیں بادامی رنگ کی ہونے لگی. روئی روئی بادامی آنکھیں, اس پہ کاجل لگا ہوا, اور ان آنکھوں میں میرا سکھ چین چرا کے رکھ دیا. میں نے کہا انزل تمہاری آنکھیں میرا چین چرانے لگی ہیں. یہ سن کے وہ کہنے لگی شامیر میں ایمن ہوں. میں جیسے اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے اچھی طرح سے ہلایا. ایک دم سے اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے. وہ انزل نہیں تھی. کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ میری آنکھیں تمہیں پہلے تو اتنی پسند نہیں تھی. اور یہ انزل کون ہے؟ میں پوری طرح سے پکڑا جانے والا تھا. میں نے کہا کوئی نہیں, چلو آؤ میرے ساتھ. میں نے اسی ریسٹورنٹ کے اوپر ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا تھا. میں دل میں ٹھان چکا تھا میں واپس پرانے والا شامیر بن جاؤں گا. وہ میرے ساتھ ہوٹل کے روم میں آ گئی. میرے سامنے بیٹھی تھی. بال کھلے ہوئے تھے. گلے میں ایک مفلر پہن رکھا تھا. باقی وہ چست لباس میں میرے سامنے بیٹھی تھی لیکن دل میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی. میں نے اس کے گلے میں پہنا ہوا مفلر اتار کے ایک طرف پھینک دیا. اس کے بے حجاب بازوؤں پہ اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا. وہ مسکرانے لگی. مجھے یاد آنے لگا انزل نے میری کلائی پکڑ کے بری طرح سے جھٹکی تھی. اس کی سفید چادر یاد آئی جس میں لپٹا ہوا اس کا وجود پاکیزگی کی تصویر لگتا تھا. میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگا. میرا سانس پھولنے لگا. ایمن کہنے لگی شامیر کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اپنے کپڑے اتارو. پہلی بار یہ کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی تھی. اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے. میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ کیا لگتی ہو تم میری؟ کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ شرم نہیں آتی میرے سامنے یوں بے حجاب ہوتے ہوئے؟ تمہاری کوئی عزت نفس ہے کہ نہیں ہے؟ صرف چند ہزار کے کھانے اور ایک پرفیوم کے بدلے میں تم میرے سامنے بے حجاب ہونے کو تیار ہو. میری بات سن کے وہ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا عورت اتنی بے قیمت تو نہیں ہوتی. کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جس فیملی سے ہم بلونگ کرتے ہیں یہاں ایسے دوست اور ایسی باتیں عام ہیں. تم کب سے دقیانوسی مردوں جیسی باتیں کرنے لگے؟ میں نے آنکھیں نہیں کھولی. میں نے کہا جاؤ یہاں سے, جاؤ یہاں سے باہر نکل جاؤ. میرے نزدیک عورت وہ ہے جو چادر میں خود کو لپیٹ کے رکھے, جس کا حسن سب کے لیے عام نہ ہو, جس کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے ہو, جو بنا نکاح کے اپنی چادر بھی اتارنا پسند نہ کرے. عورت وہ ہوتی ہے, تم عورت نہیں ہو. جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ مجھے دیکھ کے غصے سے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, پہلے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی. اس وقت مجھے یقین ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میرے لیے انزل ایک عام سی لڑکی نہیں تھی. میں اس سے محبت کرنے لگا تھا. ہر لڑکی میں اسے دیکھنے کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا. میں نے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنا, ان کے ساتھ راتیں گزارنا چھوڑ دیا تھا. میری زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی. ایک بار میرے والدین مجھ سے کہنے لگے کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نے انکار کر دیا. میرے والد کہنے لگے کیوں انکار کیوں کر رہے ہو؟ 30 سال کے ہو گئے ہو,
شادی تو تمہاری ہونی چاہیے۔ میں نے کہا شادی میں کر چکا ہوں، بس اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے والد تو یہ سن کے حیران رہ گئے، کہنے لگے میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا وہ ہمارے آفس میں لڑکی کام کرتی تھی، انزل نام تھا، اس سے نکاح کیا تھا میں نے۔ یہ سن کے میرے والد غصے سے ببھر گئے، کہنے لگے تمہارا دماغ درست ہے؟ وہ معمولی سی لڑکی، تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ میں نے کہا وہ معمولی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے اور میرے لیے بہت خاص ہے۔ میرے والد کہنے لگے میں کبھی اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا۔ شاہمیر تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ تبھی وہ یہاں آئی تھی، لیکن جب ہم نے اسے یہ کہا کہ تم مر چکے ہو تو وہ واپس چلی گئی تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ تم سے طلاق لینے آئی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میرے والد کہنے لگے اسے طلاق دے کے پیسے دے کے فارغ کرو، میں اتنی معمولی سی لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کر سکتا۔ پہلی بار میں نے اپنے باپ کے سامنے اپنا لہجہ بلند کیا۔ میں نے کہا وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے میرے لیے، وہ بہت خاص ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے ڈیڈ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میرے دل میں رہتی ہے، میری روح میں بستی ہے۔ میرے جارحانہ انداز کو دیکھ کر میرا باپ اور میری ماں چپ سے ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں دیوانہ ہو چکا تھا اس کے پیچھے، نہ دن کا ہوش تھا، نہ رات کا ہوش تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا۔ بس یہ ایک خواہش تھی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ میرے سامنے آ جائے۔ وہ میرے لیے کیا تھی یہ اب پتہ چل رہا تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ ابھی تک اس کو دیکھنے کی، اس کو پانے کی، اس کے قریب جانے کی خواہش میرے دل میں کیوں تھی۔ میرا وہ کون سا جذبہ تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ بدلہ نہیں تھا وہ محبت تھی، اس کو کھونے کا ڈر تھا۔ اس کا مجھ سے نکاح کرنا، پھر میرے قریب آنا، چند گھنٹوں کی اس کی قربت نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور ایک کال گرل کیا ہوتی ہے۔ اس کا حسن صرف میرے لیے تھا، اور اب اگر مجھے کوئی پریشانی اور بے چینی تھی تو وہ یہ تھی کہ اس کی نظر میں مر چکا ہوں، کہیں وہ کسی اور کی نہ ہو جائے۔ میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو، کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ میں اسے دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک بار مجھے ایک لڑکی نظر آئی، ویسی ہی سفید کڑھائی والی چادر میں۔ میں اس وقت مین روڈ پہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میں نے فوراً سے گاڑی ایک طرف لگائی، جلدی سے گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی کو بنا بند کیے میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ ایک مال کے اندر جا چکی تھی۔ وہ مال روڈ کراس کر کے تھا۔ مجھے یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ گاڑیاں کتنی تیزی سے چل رہی ہیں۔ میں بس انزل انزل پکار رہا تھا کہ بس وہ ایک بار مجھے دیکھ لے اور رک جائے۔ میں نے روڈ کراس کیا، کئی گاڑیاں مجھ سے ٹکراتے ہوئے بچیں، لیکن مجھے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں بھاگ کر مال تک گیا تھا، تب تک وہ اندر جا چکی تھی۔ جب میں اندر پہنچا تو دائیں بائیں جانب اسے دیکھنے لگا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے ایکسیلریٹر سے اوپر جاتی نظر آئی، اس کی وہی سفید چادر جس پہ رنگ برنگے دھاگوں سے کڑھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے ایکسیلریٹر پہ چڑھ گیا، سیڑھیاں چڑھنے لگا، تب تک وہ اوپر پہنچ کے ایک طرف جانے لگی۔ میں نے کہا انزل میری بات سنو، لیکن اس کا وہی لاپرواہ انداز، ایک بار اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے سامنے آ گیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ کوئی اور تھی۔ وہ مجھے ایسے اجنبی اور نافہمی نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ مجھے بلا رہے تھے؟ کون ہیں آپ؟ میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا آئی ایم ویری سوری، میں آپ کو کچھ اور سمجھا تھا۔ میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ میری زندگی اذیتوں سے بھرنے لگی، میں راتوں کو رونے لگا۔ آج تک کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی کی محبت میں مسجد تک پہنچ گیا۔ میری بے چینی مجھے مسجد تک لے گئی۔ مجھے تو وضو بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا تھا۔ جوتے اتارے، وہاں پہ بہت سے نمازی وضو کر رہے تھے، میں بھی بیٹھ کے ان کو دیکھ دیکھ کے وضو کرنے لگا۔ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد مسجد میں آیا تھا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ نماز پڑھ کے جب سب نمازی چلے گئے تو میں دعاؤں میں روئے جا رہا تھا۔ بس ایک دعا تھی میرے زبان پر کہ مجھے وہ مل جائے، وہ میرے سامنے آ جائے۔ امام مسجد نے جب مسجد خالی دیکھی اور مجھے روتا دیکھا، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا سکون نہیں ملتا، ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ تمہارے مسائل کو حل کرے گا، استغفار کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔
تمہیں سکون مل جائے گا۔ مجھے ان کی باتیں کافی اچھی لگی۔ وہ کافی دیر بیٹھ کے مجھے سمجھاتے رہے۔ میں اب اکثر مسجد جانے لگا۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، میں بھول گیا ہوں۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا میں اچھا انسان نہیں ہوں، ایک برا انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو وہ برا نہیں رہتا۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، تم اپنی غلطیوں سے معافی مانگ رہے ہو، سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہو، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہی کھلے رکھتا ہے۔ میں نے کہا میں نے شراب پی ہے، میں نے زناکاری بھی کی ہے، پتہ نہیں میری بخشش ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ میری بات سن کے وہ چپ سے ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان کے پاس جانے لگا۔ مجھے نماز انہوں نے ہی سکھائی تھی، کلام پاک پڑھنا بھی انہوں نے سکھایا۔ میں اب 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے لگا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کون ہو تم اور کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے تو تم امیر باپ کے بیٹے ہو، دولت مند ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو ایسا امیر بزنس مین لوگوں کے بیٹے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہائی کلاس لوگوں کی الگ ہی زندگی ہے، الگ ہی سوچ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جینے کے طریقے ہی تو بتائے ہیں۔ وہ امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ نہیں ہے۔ سب مسلمان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بہرحال اللہ نے اگر ہدایت کا راستہ تمہیں دکھایا ہے تو تمہاری کوئی نیکی ہوگی جو تم نیک ہو گئے۔ میں نے کہا ایک نیکی کی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے میرے سامنے آئے گی۔ کہنے لگے کون سی؟ میں نے کہا ایک لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اسے ہوٹل کے کمرے میں بلایا تھا۔ اس کی کوئی نازیبا ویڈیو تھی میرے پاس، اس کو اس ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل کر کے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ لڑکی بہت شریف تھی۔ یہ کہہ کے میں چپ سا ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے انزل کا چہرہ نظر آنے لگا۔ کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا ورنہ تم میرے ساتھ گناہ کرو، لیکن اس نے کہا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتی، گناہ کرے گی تو مر جائے گی، گناہ کے ساتھ جی نہیں پائے گی۔ بہت روئی تھی وہ میرے سامنے، گڑ گڑ آئی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کہ مجھے بدنام نہ کرو، لیکن میرے سر پہ تو شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں بخشش تو ملنے والی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے نکاح کر لو، نکاح کر کے تم اپنا بدلہ لے لو، پھر اس کے بعد طلاق دے دینا۔ تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اپنا بدلہ بھی لے لیا تھا، لیکن یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں پھر سے آنسو چھلکانے لگی۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا میں اسے طلاق نہیں دے پایا۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ مجھ سے طلاق مانگتی رہی، کہتی رہی کہ تم تو بدلہ لے چکے ہو، مجھے چھوڑ دو، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں پایا، اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اور اب پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا ہوں لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ میری بات سن کے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ میں تہجد پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرا دل اور باقی کی زندگی بالکل بدل کے رہ گئی۔ میں نے ہر گناہ کو چھوڑ دیا۔ دعاؤں میں بس اس کو مانگتا تھا کہ بس ایک بار مجھے وہ مل جائے۔ میرے والد میرے بدلے ہوئے حلیوں کو دیکھ کے مجھے برا بھلا کہنے لگے یہ کیا تم ہر وقت شلوار قمیض پہنے رہتے ہو، اور یہ داڑھی کیوں رکھی ہے؟ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے ہیں کہ تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، ٹخنوں تک شلوار رکھتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ تم نے کیا حال کر لیا اپنا؟ میں نے کہا جب پاگل تھا تو سب ٹھیک کہتے تھے، اب ٹھیک ہوا ہوں تو ان سب کو میں پاگل لگتا ہوں۔ ڈیڈ کہنے لگے تم جیسے تھے ویسے ہو جاؤ، تم ویسے ہی اچھے لگتے تھے۔ اب تو جہاں تمہارے رشتے کی بات کرتا ہوں تمہارا حلیہ دیکھ کے وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے معذرت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے مولوی بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، اب یہ ہمارے سٹینڈرڈ کا نہیں رہا۔ میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا۔ میرا باپ مجھ سے کہہ کے جب تھک گیا تو کہنے لگا اچھا ایسا کرو اسی لڑکی کو لے آؤ،
ہم اسے ہی قبول کر لیں گے۔ میں نے کہا اگر وہ مجھے مل جاتی تو کیا میں آپ کے کہنے کا انتظار کرتا؟ اسے لے کر یہاں نہ آتا کیا؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا ہوں، مجھے ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے آنسوؤں پہ میرا اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ ہر رات اسے دعاؤں میں مانگتا تھا، یہ بھی دعا کرتا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، جس کی نظر میں مر چکا تھا۔ اگر اس کی نظر میں زندہ ہوتا تو شاید وہ طلاق لینے کے لیے پلٹ کر واپس بھی آتی۔ میں اس سے معافی بھی مانگ لوں گا، لیکن وہ تو کبھی پلٹ کے میرے پاس نہیں آئے گی۔ میں اس امام صاحب کے ساتھ مسجد میں کبھی کبھی اذان بھی دینے لگا۔ اپنی زندگی کو میں نے اسی طرف لگا لیا۔ آفس جاتا تو سر جھکا کے رکھتا، کبھی کسی بھی امپلائی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک بار گھر جا رہا تھا تو کچھ لڑکے زبردستی اپنی گاڑی میں ایک لڑکی کو بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ ان لڑکوں سے اپنے آپ کو چھڑوا رہی تھی۔ گلی سنسان تھی۔ شاید سنسان گلی میں اس لڑکی کو جاتا ہوا دیکھ کر اوباش قسم کے لڑکے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے تھے۔ میں فوراً گاڑی سے نیچے اترا، ان لڑکوں کو مارنے لگا۔ کھینچا تانی میں اس لڑکی کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، میں نے شال پہن رکھی تھی۔ وہ شال میں نے اس لڑکی کو دے دی کہ وہ اپنا آپ لپیٹ لے۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر اس لڑکی کو چھوڑ کے بھاگ کے جا چکے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر تک چھوڑا، مجھے بہت دعائیں دے رہی تھی۔ کہنے لگی بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میری عزت بچا لی۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں پہلے کیا تھا۔ ایک بار میں امام صاحب کے پاس گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک لڑکیوں کا مدرسہ کھول رکھا ہے، وہاں پہ یتیم بچیاں بھی ہیں، اگر تم کہو تو تمہارا کسی یتیم لڑکی سے نکاح کروا دوں۔ کہنے لگے تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا میں اس لڑکی کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اور بقول تمہارے 2 سال گزر چکے ہیں۔ جس لڑکی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی بہت اچھی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ اس کے والد صاحب ایک زمانے میں میرے بہت گہرے اور اچھے دوست تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد وہ بچی میرے پاس آ گئی۔ پڑھی لکھی ہے، یتیم بچیوں کو اردو اور انگریزی بھی پڑھاتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو مجھے خیال آیا، اگر تم کہو تو میں تمہارا نکاح اس سے کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا میں کسی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ویسے وہ تمہیں انصاف کرنا بھی سکھا دے گا۔ بہرحال میرے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے تم سے کہہ دیا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگے تو پھر تمہاری طرف سے انکار سمجھوں؟ میں نے کہا جی ہاں، میری طرف سے انکار سمجھے، میں کسی اور لڑکی کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں بنا سکتا۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ایک اور نوجوان بھی ہے میری نظر میں، اس سے بات کر لیتا ہوں، وہ میرے دوست کی بیٹی ہے، اس لیے اسے اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے اپنے موبائل پہ ایک نمبر ملایا۔ تب تک میں واپسی کے لیے اپنے قدم بڑھا چکا تھا۔ ابھی میں بیرونی دروازے تک پہنچا تھا، وہاں سے ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے قدم وہیں خود بخود رک گئے۔ کہنے لگے خیام میاں، میں نے تم سے ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا نا، انزل جبران، اگر تمہاری رضامندی ہے تو اس جمعے نکاح کی رسم ہو جائے۔ پھر یہ سن کے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پہ زور کا گھونسا مارا ہو۔ میں بے ساختہ پلٹا، تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کے کچھ حیران ہوئے، کہنے لگے خیر ہے، ابھی 2 منٹ بعد کال کرتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں بولو بیٹا کیا بات ہے، واپس کیوں آ گئے، سب خیریت ہے نا؟ میں نے کہا کیا نام بتایا آپ نے لڑکی کا؟ کہنے لگے انزل جبران۔ میں نے کہا کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہنے لگے وہ یوں کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ میں نے کہا میں بس ایک جھلک اسے دیکھ سکتا ہوں اس کی۔ کہنے لگے کل آ جانا، تمہیں میں مدرسے میں لے جاؤں گا، وہاں ایک کھڑکی ہے جہاں سے ہم ایک جھلک اپنی بچیوں کی دکھا دیتے ہیں، جو شادی کا خواہش مند ہوتا ہے اسے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے ابھی تو تمہیں اعتراض تھا نکاح کا، اب نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ انہوں نے مجھے ایک وقت بتایا، اگلے روز میں وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ وہ مجھے لڑکیوں کے مدرسے میں لے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک آفس بنا رکھا تھا، وہاں ایک کھڑکی تھی۔ کہنے لگے ذرا سا پٹ کھولو، وہ لڑکی وہاں چھوٹی بچیوں کو پڑھا رہی ہوگی، اسے ایک نظر دیکھ لو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے وہ کھڑکی کھولی تھی، وہ وہی تھی، سر پہ بڑا سا دوپٹہ پہن رکھا تھا، چھوٹی بچیوں کو اردو پڑھا رہی تھی۔ میں
سکتے میں چلا گیا۔ میں اپنی کیفیت کو محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جسے دیوانوں کی طرح میں نے پورے شہر میں ڈھونڈا وہ مجھے اس مدرسے میں نظر آ جائے گی۔ میں نے کھڑکی بند کی۔ میں نے امام صاحب سے کہا میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اس جمعے کو تم اپنے والد کو لے آنا، 2 گواہوں کو بھی لے آنا، میں تمہارا اس سے نکاح کروا دوں گا۔ میں نے کہا کیا وہ بنا دیکھے نکاح کر لے گی مجھ سے؟ کہنے لگے ہاں، اس نے مجھ پہ چھوڑ رکھا ہے، کہتی ہے جہاں آپ چاہیں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے بس 2 ہی نوجوان اس کے لیے پسند آئے تھے، میں اسے بالکل بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے لگا کہ تم اچھے انسان ہو، اور ایک اور انسان ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے، نہایت شریف انسان ہے۔ ایک تو تم، کیونکہ تم نے اپنی ساری عیاشیوں کو ترک کیا، بہت بڑی قربانی دی، اور اگر کوئی دولت مند ہونے کے باوجود اپنی عیاشیوں کو قربان کر دے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پشیمان ہو، روتے ہوئے صراط مستقیم کی راہ کو اختیار کرے اور اس کو قائم بھی رکھتا ہو۔ میں نے دانستہ امام صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میں انزل کو ہی ڈھونڈ رہا تھا اور وہ میرے نکاح میں اب بھی ہے۔ اگر بتاتا تو شاید انہیں غصہ آ جاتا، کیونکہ انزل ان کے لیے بیٹی کی جیسی تھی۔ میں وہاں سے گھر واپس چلا گیا، اپنے والد سے کہا کہ جمعے کو میرے ساتھ چلیں کیونکہ مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے، لیکن وہ جہاں رہتی ہے وہاں دوبارہ میرا اس سے نکاح ہوگا۔ میرے والد کہنے لگے کہ لیکن نکاح پہ نکاح کیوں؟ میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے والد میری بات مان گئے۔ میں 4-5 گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، میری والدہ بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ انزل کے پاس چلی گئی، میرا اس سے نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن اس وقت وہ برقع نقاب میں تھی، لیکن سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شاید وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ جب میں گھر پہ آیا تو میری والدہ اسے میرے کمرے میں لے گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا سامنا کیسے کروں گا، کیا کہوں گا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ شاید نکاح تک وہ انجان ہو، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے تو مجھے دیکھ چکی ہوگی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ باہر آئیں، کہنے لگی کہ نکاح تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی تمہارا نام سنا وہ لڑکی چپ سی ہو گئی، سائن ہی نہیں کر رہی تھی۔ پھر مولانا صاحب کی بیوی نے کہا کہ بیٹا سائن کرو، امام صاحب نے تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ پسند کیا ہے، تم خوش رہو گی، اچھا اور نیک انسان ہے۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیا تھا۔ کہنے لگی جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی روئے جا رہی تھی، ابھی بھی روئے جا رہی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے تمہارا پہلے نکاح ہوا تھا، لیکن وہ تو تم سے بالکل انجان تھی۔ میں نے کہا اب نہیں رہی انجان، جان چکی ہے وہ۔ میری والدہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، بہرحال وہ تمہارے کمرے میں ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ جب سامنے دیکھا تو وہ برقع اتار چکی تھی، اس وقت سرخ میکسی میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ بڑی خطرناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا تھا، جیسے نظروں سے ہی میری جان لے لے گی۔ سچ پوچھیں تو جان تو لے چکی تھی۔ روئی روئی بادامی آنکھیں، ان میں پھیلا کاجل، میری جان ہی تو لے گیا تھا۔ ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لگ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے قریب جاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑوں گا تو سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، اس کا چہرہ، اس کا وجود دھواں بن کے اڑ جائے گا۔ جیسے ہی اسے چھونے کی کوشش کروں گا آنکھ کھل جائے گی اور میں خالی ہاتھ ادھر ادھر دیکھنے لگوں گا، اسے ڈھونڈنے لگوں گا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کی سوں سوں کی آواز پہ مجھے یقین آیا کہ وہ سچ مچ میرے سامنے تھی، لیکن ناراض شاید اسے ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، کمرے کی کنڈی لگائی۔ پہلی بار اندر سے میرا دل بھی اس کے پاس بیٹھنے پہ کچھ نروس سا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا میری ساری بااعتمادی اس کے سامنے بیٹھتے ہی ہوا ہو جائے گی۔ وہ میرے لیے کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارے سوال تھے، لیکن اس کے پاس جانے سے پہلے مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا۔ میں واش روم گیا، وضو کیا، باہر آ کے جائے نماز بچھایا اور نوافل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر اللہ کے حضور شکر کے سجدے کرتا رہا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جس نے مجھ گنہگار کی دعا کو قبول کر لیا۔ جائے نماز سے اٹھ کر جائے نماز طے کیا، ایک طرف رکھ دیا۔ وہ شاید مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن جیسی ہی میری نظر اس پہ پڑی
تو فوراً سے نظریں بدل گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں بیڈ پہ بیٹھا وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا انزل پلیز بیٹھو یہاں۔ میں نے اپنا لہجہ متوازن رکھ کے بات شروع کی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھ رہی تھی، وہی معصومیت، وہی نخرہ۔ کہنے لگی تم زندہ تھے؟ اگر تم زندہ تھے تو تمہارے گھر والوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کہا یہاں بیٹھو گی تو تمہیں بتاؤں گا نا۔ لیکن وہ تو کسی مفاہمت کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنا حلیہ بدل کے، سب کی نظروں میں نیک اور پارسا بن کے تم پھر سے مجھے دھوکہ دے دو گے اور میں بے وقوف بن جاؤں گی؟ شاہ میر، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تم اپنی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، کوئی بھی روپ اختیار کر سکتے ہو، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم یہ سب… میں نہیں جانتی تھی کہ تم پھر سے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی چال کھیل سکتے ہو۔ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی میں تم سے کرتی ہوں۔ تمہارے مرنے کی خبر پہ میں نے شکر ادا کیا تھا۔ آج تک کبھی تمہارے لیے میں نے دعا نہیں کی کہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ تمہارا خیال آتا تھا تو میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے علاوہ کبھی کوئی دوسرا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں تو سمجھی تھی میری جان خلاصی ہو گئی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ بھی رچا سکتے ہو۔ میں نے کہا انزل میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس بار کوئی ڈرامہ نہیں رچایا۔ ادھر بیٹھو میرے پاس، میں تمہیں ہر بات سچ سچ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا وہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم جو کچھ سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اوہ پلیز شاہ میر، تمہارا گھنونا روپ میں بہت اچھے سے دیکھ چکی ہوں۔ جھوٹی کہانی تم امام صاحب کو سنا کے بے وقوف بنا سکتے ہوگے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ تم کیا ہو، لیکن میں جانتی ہوں۔ ان کے سامنے نیک اور پارسا ہونے کا ڈرامہ رچا کے تم مجھے یوں حاصل کرو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم زندہ ہو اور مجھے طلاق نہ دینے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے تو میں کبھی تمہارے جال میں نہ پھنستی۔ پھر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگی مجھے بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے کہا پلیز میرا گریبان چھوڑو انزل۔ وہ کہنے لگی نہیں چھوڑوں گی، ایسے ہی تم سے پوچھوں گی، بتاؤ شاہ میر میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہوئے؟ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، بڑی آہستگی سے میں نے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ میں نے کہا تم اس وقت بہت غصے میں ہو، اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میری بات سن سکو یا سمجھ سکو۔ میں پھر کبھی تم سے بات کروں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، تم جیسے دھوکے باز شخص کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے کہا انزل میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم مجھ سے پیچھا چھڑوا لو گی تو غلط سمجھتی ہو۔ میری ایک بار بات سن لیتی تو شاید تمہاری غلط فہمی دور ہو جاتی، اور اگر بات نہیں سننا چاہتی تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میں تمہیں بڑی عزت کے ساتھ اپنی بیوی بنا کے اپنے ماں باپ کی رضامندی اور موجودگی میں اس گھر میں لے کے آیا ہوں۔ کل میرا ولیمہ ہے، پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ شاہ میر کی بیوی انزل شاہ میر ہے، اور یہ میری محبت کا سب سے پہلا ثبوت ہے کہ میں نے تم سے کیے گئے نکاح کو نہ تو خفیہ رکھا ہے نہ تمہیں رکھیل سمجھا ہے۔ بڑی عزت سے احترام سے تمہیں لایا ہوں، تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں لایا۔ یہ بات اپنی ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی اگر مجھے ایک بار بھی یہ پتا ہوتا کہ تم زندہ ہو، بنا دیکھے کبھی نکاح کے لیے رضامندی نہ دیتی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سنے گی، غصے سے پاگل ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل میرا چین چرانے لگا۔ میں خود پہ ضبط باندھ رہا تھا لیکن دل کو کہاں چین تھا۔ پورے 2 سال بعد دل کی مراد پوری ہوئی تھی۔ آنکھوں کی تشنگی، دل کی تشنگی جیسے پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اس کی قربت کو، اس کے لمس کو محسوس کروں۔ ہزار اختلافات کے باوجود اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لوں تاکہ دل کو کچھ قرار مل سکے۔
2 سال سے اس کی رقابت کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن میری دشمن جانا کا ایسا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑے غصے سے وہ الماری کے پاس گئی، الماری بھی غصے سے کھولی، اپنے لیے سادہ سا لباس نکالا اور بے دردی سے اپنے سارے زیورات اتارنے لگی، پھر ان کو رکھنے کے بجائے پھینک رہی تھی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ واش روم میں چلی گئی، میں نے گہری سانس لی، اس کی جویلری سنبھالی، تکیا اٹھا کے چپ چاپ صوفے پہ لیٹ گیا۔ میں مزید اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو دوپٹہ سر پہ باندھ رکھا تھا۔ میں چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی، نوافل پڑھنے لگی اور رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، میں اتنی گنہگار تو نہیں تھی، میں نے تو کبھی بھی تیری حدود کو پار کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پردے میں رہ کے اپنے والد کی مدد کر سکوں۔ ان کے انتقال کے بعد تو میں نے وہ سب کچھ بھی بیچ دیا، مدرسے میں دے دیا۔ میں خود تیری رضا کے لیے مدرسے میں رہنے لگی، وہاں کی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے لگی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری زندگی میں آنے والا شخص کون ہوتا ہے کون نہیں، بس یہ نہ ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف اس ایک شخص سے نفرت کی تھی، پھر یہ میرے نصیب میں کیوں آیا؟ میں کہاں غلط تھی، کہاں بری تھی، میرا کیا قصور تھا؟ وہ بڑے دھیمے لہجے میں روتے ہوئے آنکھیں بند کیے دعا گو تھی، لیکن کمرے میں خاموشی تھی اور میں سو بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی باتیں کسی تیر کی طرح میرے دل پہ وار کر رہی تھیں۔ کیا میں اتنی نفرت کے قابل تھا؟ اسے کیوں لگتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں؟ کیوں کرتی تھی مجھ سے اتنی نفرت، جبکہ میں نے خود کو بدل کے رکھ دیا تھا؟ وہ کافی دیر روتی رہی اور اس کے رخسار پہ گرنے والے آنسو مجھے اپنے دل پہ گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تکلیف ہو رہی تھی۔ کل تک اسے پانے کے لیے میں پاگل ہو رہا تھا، آج وہ میری ہو کے بھی مجھے اذیت دے رہی تھی۔ کچھ دیر رونے دھونے کے بعد وہ اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی، کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی، لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں ابھی بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی، اذان کی آواز پہ میں چونک کے اٹھا، جلدی سے وضو کیا، فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد بھی میں مسجد میں بیٹھا رہا، کلام پاک کی تلاوت کرتا رہا، پھر حیات نبوی کا مطالعہ کرنے لگا۔ ایسا لگا کہ یہ مسئلے کا حل مجھے حیات نبی سے مل گیا ہو۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا پڑھتا رہا، پھر یہ سوچنے لگا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں اسکولوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو کو کس طرح سے گزارا تھا، زندگی میں درپیش آنے والے مسائل کو کس طرح سے حل کیا تھا۔ یہ سب ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہر لڑکا بچپن سے یہ علم رکھتا ہو کہ اسے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عورتوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ میں جب واپس آیا تو انزل اٹھ چکی تھی، لیکن شاید نروس تھی، کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ الگ ماحول کی وجہ سے وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اپنی بدحواسی پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا، تم باہر نہیں نکلی؟ امی ناشتہ ٹیبل پہ لگوا چکی ہیں۔ کہنے لگی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس قسم کا ماحول ہے تمہارے گھر کا۔ دیکھو، میں کوئی ہائی کلاس کی ماڈرن لڑکی نہیں ہوں، نہ میں تمہارے ساتھ ایسے ماحول میں موو کر سکتی ہوں، نہ میں بے پردگی کروں گی۔ میں اس کی پریشانی سن کے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ کھسک کے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، تمہیں کسی کے لیے بھی خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی ہو تمہیں ویسے ہی میں نے اور میرے گھر والوں نے قبول کیا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے سے باہر لے آیا۔ سامنے لاؤنج کی جانب ایک ڈائننگ ٹیبل تھا جہاں میری والدہ ملازمہ سے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ مجھے انزل کے ساتھ دیکھا تو مسکرانے لگی، کہنے لگی، آؤ آؤ بیٹا، بریک فاسٹ بالکل ریڈی ہے۔ میری والدہ ساڑیاں پہنتی تھی، تیار شیار بھی رہتی تھی۔ انزل کے لیے کرسی میں نے خود کھینچی تھی، کرسی پیچھے کی، وہ بیٹھ گئی، اس کی برابر والی کرسی پہ میں بیٹھ گیا۔ اس کی پلیٹ میں ناشتے کی ہر چیز میں ڈال کے دینے لگا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی، پھر واپس کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ نے ولیمے کی میکسی مجھے دی، کہنے لگی، پارلر سے میں نے ٹائمنگ لے لی ہے، انزل سے کہو 4 بجے تک اسے ڈرائیور کے ساتھ پارلر جانا ہے۔ یہ سن کے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ولیمے کی دعوت میں خواتین اور مردوں کا الگ انتظام کروائیے گا۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی، شامیر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جانتے ہو ہمارے ہاں اس طرح سے شادیاں نہیں ہوتی، تمہاری بات مان کے تمہاری پسند کی لڑکی لے آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ہر بات تمہاری مانی جائے گی. تمہارے ڈیڈ کو اس بات پہ بہت اعتراض ہوگا. میں نے کہا میری بیوی سب کے سامنے یوں تیار ہو کے نہیں بیٹھے گی، اس بات پہ مجھے اعتراض ہے، اس لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. میری والدہ کہنے لگی ایسا کرو، تم ہمیں سب کے سامنے بٹھا کے ایک ہی بار ذلیل کروا دو تو زیادہ بہتر رہے گا. ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسی شادی آج تک نہیں دیکھی، نہ ہم سب کے سامنے یوں اپنا مذاق بنوا سکتے ہیں. میں نے کہا امی ہمارے دین اسلام میں بھی یہ سب جائز نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے. وہ کہنے لگی سوسائٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہم ایسی سوسائٹی میں نہیں رہتے جہاں کی تم بات کر رہے ہو. ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں بہت فرق ہے. یہی بات تمہارا باپ تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ انزل جیسی لڑکی ہمارے ماحول میں سروائیو ہی نہیں کر پائے گی، لیکن تمہاری ضد تھی. تمہارے باپ نے تمہاری ضد کے سامنے ہار مان لی. کم از کم تمہیں آج ولیمے پہ اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے کہا پارلر والی سے کہیں کہ وہ یہیں آ کر تیار کر دیں. انزل پارلر نہیں جائے گی. میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں بلوا لیتی ہوں. اس کے ولیمے کی میکسی میں کمرے میں جا کے بیڈ پہ رکھ چکا تھا. وہ صوفے پہ بیٹھی تھی. میں کمرے سے باہر نکل گیا. بہت مہنگے ہوٹل میں میرے باپ نے ولیمے کی دعوت رکھی تھی. جیسے ہی رات کو میں تیار ہو کے انزل کے کمرے میں گیا تو پارلر والی اسے تیار کر کے جا چکی تھی. وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی لیکن اتنی ہی نروس اور کنفیوز تھی. میں نے الماری کھول کے ایک بڑی خوبصورت سی چادر نکالی. اس چادر کو کھول کے اس کے سر پہ گھونگھٹ کی طرح ڈھانپ دیا. میں نے خود بھی پینٹ کوٹ نہیں پہنا تھا، سفید رنگ کی شلوار قمیض ہی پہنی تھی. اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے باہر لے آیا. میرا اور انزل کا حلیہ دیکھ کے میرے باپ کا پارا چڑھ گیا. کہنے لگے یہ کیا بن کے آئے ہو اور بہو کے سر پہ اتنی بڑی چادر کیوں دے رکھی ہے؟ میں نے کہا یہ میری خواہش ہے کہ میری بیوی میرے دوستوں اور میرے گھر کے مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہو. کہنے لگے اور جو ہمارا مذاق بنے گا؟ میں نے کہا مذاق بنانے والوں کا جواب میں دوں گا، آپ کسی کو جواب مت دیجیے گا. ہوٹل میں بیٹھے ڈی جے کو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہاں پہ کوئی میوزک اور کوئی گانے نہیں چلیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تلاوت لگائی جائے گی. جیسے ہی میں انزل کے ساتھ اس ہوٹل نما ہال میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تلاوت چلا دی گئی. وہاں بیٹھی سب خواتین کو مجبوراً اپنے سروں پہ دوپٹے لینے پڑے. میں سب کے سامنے اسے اسٹیج پہ لے کے گیا، بیٹھنے میں اس کی مدد کی. پھر میں نے ڈی جے کا مائک پکڑا اور سب سے یہ کہا کہ ہمارے اسلام میں بے پردگی کا حکم نہیں دیا گیا، اسی لیے میری بیوی اسی پردے اور چادر میں رہے گی. میرے خیال سے اس بات پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ کے میں نے مائک ڈی جے کو پکڑا دیا. ولیمے کی دعوت پہ کسی نے کچھ نہیں کہا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. کیا کہتے کہ پردہ کیوں کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پردہ کیوں کیا ہے. یہ باتیں اگر کسی نے کہنی تھی تو میری بات سن کے سب چپ تھے. جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو میں نے شمائلہ کو بلایا. وہ پہلے ہی انزل کے پاس ہی بیٹھی تھی. میں نے کہا آپ انزل کو برائڈل روم میں لے جاؤ تاکہ وہ سکون سے کھانا کھا سکے. شمائلہ اسے برائڈل روم میں لے گئی. کچھ ہی دیر میں ولیمے کا فنکشن ختم ہو چکا تھا. جب ہم واپس اپنے کمرے میں آئے تو اس نے چادر اتاری. بڑی حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے میرے اس عمل پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. پہلی بار اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بحث نہیں کی، بس چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی. میں نے کہا تم چاہو تو چینج کر سکتی ہو اور آرام بھی کر سکتی ہو. وہ نظریں چرا کے اپنی جیولری اتارنے لگی. اس بار اس نے جیولری اتار کے طریقے سے دراز میں رکھی تھی، پھر کپڑے بدل کے آئی، پھر بیڈ پہ لیٹ گئی. میری والدہ کی اپنی ایکٹیویٹیز تھی. میرے والدین دونوں اس بات پہ ناراض تو تھے لیکن انزل کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. اگلے روز میں آفس چلا گیا، لیکن جب رات کو واپس آیا تو وہ کچن میں تھی. میرے والد کو دیکھ کے فوراً سے کچن سے باہر آئی، سر پہ دوپٹہ رکھا، میرے والد کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے. میں بھی اپنے کمرے میں آ چکا تھا. کمرے کی ہر چیز کافی اچھے طریقے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی. میں نہا کے باہر آیا، عام لباس پہنا. کھانا کھانے کے لیے باہر آیا تو تب تک وہ ٹیبل پہ کھانا لگوا چکی تھی. شاید کھانا اس نے باورچن کے ساتھ مل کے بنایا تھا. میں نے اپنا اور انزل کا کھانا ایک ہی پلیٹ میں ڈالا. آدھی روٹی توڑ کے اسے دی تو وہ کچھ حیران بھی تھی اور نروس بھی، لیکن انکار نہیں کیا. میرے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھانے لگی. پہلا نوالا لیتے ہی میں سمجھ گیا کہ آج کا کھانے کا ذائقہ ہی الگ ہے. باورچن نے کھانا نہیں بنایا،
کھانا میرے والد کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ انزل کہنے لگی میں نے بنایا ہے۔ کہنے لگے کھانا بہت مزے کا ہے لیکن تم پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں ویسے بھی گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کھانا بنانا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کھانا پلیز تم ہی بنایا کرو، کیونکہ باورچن کا کھانا کھا کھا کے میں تو بہت تنگ آ چکا ہوں۔ کھانا کھانے کے دوران پانی کا گلاس بھر کے میں نے اس کے پاس رکھ دیا۔ میرے ایک ایک عمل کو وہ دیکھ رہی تھی لیکن چپ تھی۔ رات کو میری عادت تھی کہ نوافل کے بعد کلمہ پاک کی تلاوت کر کے سوتا تھا۔ وہ روز مجھے خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ ہمارے بیچ 15 دن گزر چکے تھے لیکن بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ میرے چھوٹے موٹے کام خود بخود کرنے لگی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا، جو جب بھی اسے دیکھتا تھا ایک عجیب سی ضد شروع کر دیتا تھا کہ کب تک میرے صبر کا امتحان لوگے۔ میں نہا کے جب باہر آیا تو میرے آفس کے کپڑے بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کپڑے پہنے، مجھے ایک شرارت سوجی، میں نے قمیص کا بٹن توڑ دیا۔ میں اسے پکارنے لگا، وہ باہر میرا ناشتہ تیار کر رہی تھی، فوراً سے اندر آ گئی۔ میں نے کہا انزل یہ بٹن ٹوٹ گیا۔ کہنے لگی اچھا میں لگا دیتی ہوں۔ پھر اس نے ایک دراز میں سے ایک باکس نکالا جس میں سوئی دھاگا تھا، بٹن لے کے میرے پاس آ گئی، میری قمیص پہ بٹن لگانے لگی۔ اس وقت میرے بے حد قریب تھی، میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، نظروں میں وارفتگی خود بخود آنے لگی۔ بڑی ہمت مجتمع کر کے میں نے اس کے چہرے پہ اڑنے والی لٹ کو شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ پہلے وہ بری طرح سے گھبرائی لیکن مجھے روکا نہیں۔ یہ دیکھ کے مجھے ذرا تسلی ہوئی، بٹن لگا کے واپس رکھ کے چلی گئی۔ میں نے ناشتہ کیا، آفس چلا گیا، ایسے ہی خام خواہ اسے فون کیا۔ پہلی بار اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا تم بیزی تو نہیں تھی؟ کہنے لگی نہیں کیا کام ہے؟ میں نے کہا اگر تمہارا موڈ ہو تو میرے لیے بریانی بنا دو۔ کہنے لگی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، آج میں ویسے بھی بھنڈی کی سبزی بنا رہی ہوں۔ یہ سن کے میں نے کہا میں یہ نہیں کھاتا۔ کہنے لگی لیکن میں تو کھاتی ہوں نا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں جو دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شاید کچھ بدل گئی ہے، مجھے اپنے خیال کی تردید کرنی پڑی۔ جب رات کو گھر گیا تو کھانے میں بھنڈی کی سبزی تھی، ساتھ میں بریانی بھی بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آئی، لیکن میری پلیٹ میں وہ بھنڈی کی سبزی ڈال کے آدھی روٹی مجھے پکڑانے لگی۔ میں نے چپ چاپ پکڑ لی۔ کہنے لگی بہت شوق ہے نا تمہیں ایک پلیٹ میں کھانا کھانے کا، چلو شاباش کھانا کھاؤ۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، بھلا یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں نے آج تک کبھی بھنڈی نہیں کھائی تھی۔ بہرحال میں نے نوالا توڑا، ذرا سی بھنڈی نوالے میں لی اور کھا لی۔ اچھی بنی تھی، اتنی بری نہیں تھی، یہاں تک تو میں سمجھ رہا تھا، لیکن سامنے بریانی پڑی تھی اور بریانی کو دیکھ کے بھنڈی کہاں کسی کو اچھی لگتی ہے۔ میری والدہ جانتی تھی کہ مجھے بریانی بے حد پسند ہے۔ کہنے لگی شامیر تم بریانی نہیں کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں آج موڈ نہیں ہے، بھنڈی بہت مزے کی ہے۔ بریانی کو چھوڑ کے میں نے بھنڈی کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کر کے میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کرنے لگا۔ وہ کمرے میں آئی، کہنے لگی میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، تم چاہتے تو بریانی کھا سکتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، بریانی میں وہ بات نہیں ہے جو ایک پلیٹ میں تمہارے ساتھ بھنڈی کھانے میں ہے۔ کہنے لگی میری خاطر اپنی پسند بدل لو گے؟ میں نے کہا ہاں، تمہاری خاطر میں اپنی پسند بدل لوں گا، کل بھی وہ بنانا جو تمہیں پسند ہے، تمہارے ساتھ میں کھا لوں گا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی ایسا سب کیوں کر رہے ہو؟ میری خاطر؟ ولیمے میں تم نے اپنے والدین کو ناراض کر کے مجھے پردہ کروایا۔ میں نے کہا میں نے تمہاری خاطر نہیں، اللہ کی خاطر کیا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا میری بیوی کو کوئی اور دیکھے۔ تم میرے لیے سجی تھیں، سنوری تھیں، تیار ہوئی تھیں، تو میرا حق تھا، کوئی اور تمہیں الٹی سیدھی نظروں سے کیوں دیکھے؟ انزل تم کوئی عام لڑکی تھوڑی ہو، بہت خاص ہو۔ کہنے لگی تو تم نے تو مجھے کوئی اتنے غور سے نہیں دیکھا۔ میں مسکرانے لگا، ایک گہری سانس لی، اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا کروں، مجھے اپنی بیوی کے بھاگ جانے سے ڈر لگتا ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہیں سامنے بٹھا کے بڑی فرصت سے دیکھوں۔ 2 سال بڑی مشکل سے گزارے ہیں میں نے تمہیں دیکھے بنا، لیکن پھر تم سے ڈر گیا،
کہ کہیں غصے میں آ کے میرا गिरेबान ना पकड़ लो, कहीं मेरे पाकीज़ा रिश्ते को कोई गंदी गाली ना दे दो, ये ना कह दो कि तुम मुझसे अब हविस पूरी करना चाहते हो. मैं ऐसी गाली नहीं सुन सकता. मेरी बात पे वो शर्मिंदा सी हुई या शायद खिफ़त में मुब्तला हुई. कहने लगी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही. पहले मुझे लगा था तुम शायद ये सब ड्रामा कर रहे हो, लेकिन अब ऐसे नहीं लगता. मैंने कहा, फिर अब क्या लगता है? कहने लगी, ड्रामा करने वाला रात को तहज्जुद में यूं नहीं रोता, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता. मैं तो समझा था कि वो बड़ी गहरी नींद में होती है, मेरी तहज्जुद की नमाज और रोने से गाफिल है. मैंने कहा, बुरी बात, तहज्जुद की नमाज चोरी की नमाज होती है, अल्लाह और बंदे के बीच के साथ होती है, इसलिए तुम्हें तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी. और वो नमाज तो मैं वैसे भी स्टडी रूम में पढ़ता हूँ. तुम कब आई, तुमने कब देखा? कहने लगी, ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारी जासूसी कर लूं. उसकी बात पे मैं बेसाख्ता हंसा था. मैंने कहा, तुम्हें क्या लगा था मैं किसी दूसरे कमरे में जाके किसी और लड़की से फोन पे फ्लर्ट कर रहा हूँगा? कहने लगी, हाँ ऐसे ही लगा था, इसीलिए आई थी कि ताकि तुम्हारी चोरी पकड़ सकूं. मैंने कहा, फिर पकड़ ली चोरी? मैंने गहरी सांस ली. मैंने कहा, ठीक है, मैं बुरा इंसान था, तुम्हारे साथ मैंने बुरा किया था, लेकिन सच पूछो तो तुम्हारे निकाह ने मुझे बदल के रख दिया. तुम्हारी चंद घंटों की रफाकत ने मुझे हर बुराई से दूर कर दिया. तुम्हें शायद यकीन ना आए, उस रात के बाद मैंने कभी किसी लड़की के साथ कोई रात नहीं गुजारी. मैं लंदन चला गया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जल गई, मैं बेहोश हो चुका था, कोमा में जा चुका था. मेरे वालिदैन को यही खबर मिली कि गाड़ी के साथ साथ मैं भी जल के मर चुका हूँ. मेरे वालिद को ये खबर सुन के हार्ट अटैक हो गया था. मेरे पीछे कोई नहीं आया, किसी ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ. तो इसलिए तुम तक भी यही खबर पहुंची. इसमें कोई झूठ नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था. जब 2 माह बाद मुझे होश आया, तब मेरे वालिद मुझसे मिलने आए. पाकिस्तान आके मैंने सबसे पहले तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी. तुम्हारे वालिद के इंतकाल की खबर भी मुझे उसी वक्त मिली थी. मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, शायद कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन तुम नहीं मिली. तुम्हारे लिए रो रो के अल्लाह से दुआएं की. पता ही नहीं चला कब क्लब छोड़ के मस्जिद जाने लगा. अपनी की गई गलती मुझे चैन नहीं लेने देती थी. तुम्हारे साथ एक एक पल मेरे हवासों पे सवार हो चुका था. कोई और लड़की अच्छी ही नहीं लगती थी. हर एक के चेहरे में तुम्हारे नकूश ढूंढने की कोशिश करता था. आहिस्ता आहिस्ता अब तुम्हारे मदरसे के इमाम साहब से मुलाकात हुई. कब मैं सिराते मुस्तकीम पे चला पता ही नहीं. अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली थी. तुमसे निकाह से पहले भी मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो, लेकिन ये दुआ जरूर करता था कि तुम मेरे लिए कामिल हो. तुम ये जान चुकी थी कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए तुम आज़ाद थी. तुम किसी से भी निकाह कर सकती थी, और मैं दुआएं करता था कि तुम्हारा निकाह किसी और से ना हो जाए. तुम मेरी ही बीवी रहो, मेरी रहो. इमाम साहब ने जब तुम्हारे लिए मुझसे पूछा तो मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था. लेकिन वो फ़ोन पे किसी और से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे. जब मैंने उनकी ज़ुबान से तुम्हारा नाम सुना तो मैं परेशान हो गया. मैंने कहा, मैं तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ. जब तुम्हें देखा तो खुदा का शुक्र अदा किया था कि तुम अभी भी मेरे निकाह में हो, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और अपनी रजामंदी दे दी. हाँ, तुम इस बात से बेखबर थी. मैंने कहा, मेरी कही हुई हर बात बिल्कुल सच है अंजल. चाहे तो एतबार कर लो, चाहे तो सजा देती रहो जो दे रही हो. रोज रोज मुझे तड़पा के शायद तुम्हें सुकून मिल जाए. जब दिल भर जाए तो बता देना. ना चाहते हुए भी मैं अपने दिल का शिकवा उसे कह बैठा. बड़ी खामोशी से उसने मेरी सारी बात सुनी. कुछ देर मैं उसे देखता रहा. वो अपनी उंगलियां चटक रही थी. मैंने कहा, परेशान मत हो, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा. ये कह के मैंने अपना तकिया उठाया और सोफे पे जाके लेट गया. लेकिन अगले रोज जब मैं खाना खाने के बाद चहलकदमी करके कमरे में गया तो अपनी आंखों पे यकीन करना मुश्किल हो गया. वो बहुत खूबसूरत लिबास में बिल्कुल तैयार अपने लंबे घने बालों में कंघा कर रही थी. मेरी आंखें तो पलटना भूल गई, बस एक टुक उसे देखे जा रहा था. ये देख के उसने नजरें झुकाई. कहने लगी, मुझे ज्यादा तैयार होना नहीं आता, बस इतना ही आता है. दरवाजा बंद करके धड़कते दिल के साथ मैं उसके पास पहुंचा था. मैंने कहा, बस
اتنی سی تیاری مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن میں تم سے کچھ اور بھی سننا چاہتا ہوں انزل۔ کہنے لگی جانتی ہوں۔ پھر کہنے لگی میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم نے خود کو بدلا ہے۔ جس شامیر سے مجھے نفرت تھی وہ تم نہیں ہو۔ میں نے کہا اس شامیر سے کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی وہ میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا لیکن میں تو سننا چاہتا ہوں، میرے کان ترس رہے ہیں یہ سب کچھ سننے کے لیے۔ میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنے سے قریب کیا۔ وہ نظریں جھکا گئی، اس کے چہرے پہ شرم و حیا کی سرخی چھا گئی جو اس کے حسن کو اور بھی دوبالا کر رہی تھی۔ کہنے لگی ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، تمہارا خیال رکھتی ہوں، تمہارے کام کرتی ہوں، تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو سننا ہے۔ اس نے برجستہ میری طرف دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگی میں تو نہیں کہوں گی۔ میں نے کہا ہاں نو مسز، آج کہنا پڑے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ہچکچاتے ہوئے کہا شامیر مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے اظہار پہ تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ساری زندگی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تم نے ہر بات کہی، آج آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور پھر کہو۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی شرم حیا بھی کسی چیز کا نام ہے شامیر؟ میں نے کہا او ہو تو مجھ سے شرم آ رہی ہے انزل کو۔ ایسے نہیں چلے گا، شرم حیا باہر والوں کے لیے ہے، شوہر کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آج تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دھمکیاں دیتی آئی ہو، اسی طرح آئی لو یو شامیر بھی پورے وثوق سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو۔ دل یہ سننے کے لیے بےتاب تھا، لیکن وہ انزل تھی، میری بات سن کے کہنے لگی چھوڑو مجھے تمہیں معاف کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں تمہاری ایسی کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کروں گی۔ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے لگی۔ اس سے پہلے کہ اپنا ارادہ بدل لیتی میں نے ہار مان لی، لیکن اپنی محبت کے اظہار میں نے کنجوسی نہیں کی۔ مجھے لگا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محترمہ بدل جائیں گی، لیکن میں شاید بھول گیا تھا کہ وہ انزل ہے۔ بے شک انزل جبران سے انزل شامیر ہو چکی ہے، میرے 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے، لیکن ابھی تک میڈم نے کبھی آئی لو یو نہیں کہا، حالانکہ میں روز کہتا ہوں تو آگے سے ایک ابرو چڑھا کے کہتی ہے تھینک یو۔ میں کہتا ہوں تم زیادتی کر رہی ہو میرے ساتھ، آگے سے ہنسنے لگتی ہے، کہتی ہے شامیر 2 بچوں کے باپ بن چکے ہیں آپ۔ میرے خیال سے انسان کو تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے۔ وہ احمد کو گود میں لے کے اسے فیڈر پلانے لگی جو آدھی نیند میں جا چکا تھا۔ میں نے کہا بیوی سے شرم کروں گا تو پھر آئی لو یو کس سے کہوں گا اور کس سے سنوں گا؟ زندگی بے حد حسین ہو گئی تھی۔